السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا مبارکا فیہ حمدا یملأ السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید کافۃ الخلق محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وعلماء ملته أولي الألباب والنهى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سروری کائنات فخر موجودات نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، رب تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس وقت ہم اور آپ اس کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے دل و دماغ کو صاف ستھرا کر کے حاضر ہیں۔ اس نے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، دولت ایمان عطا فرمائی، اور اپنی معرفت کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے عظیم ذریعہ بنا کر بھیجا۔ چونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور مٹی اپنی فطرت کے اعتبار سے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ آپ مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اس کو آپ ہاتھ میں لے کر چھوڑ دیں تو کبھی اوپر نہیں جائے گی، وہ مٹی نیچے ہی آئے گی۔ اگر مٹی کے اس ٹکڑے کو اوپر لے جانا ہے تو بہرحال کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا وہ مٹی کا ٹکڑا اتنی ہی اونچائی پر جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر اپنے ہاتھ سے ایک ڈھیلا اوپر کی طرف پھینکے تو بہت معمولی اونچائی پر وہ جائے گا، لیکن ایک پہلوان اگر اس مٹی کے ڈھیلے کو ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے اوپر پھینکے تو بہت اونچائی پہ جائے گا،
اور اگر اسی مٹی کے ٹکڑے کو غلیل میں آپ لگا کر کے پھینکے تو اور اونچائی پہ جائے گا، اور اگر ایئر گن سے اسے پھینکے تو اور اونچائی پہ جائے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سہارا جتنی طاقت والا ہوگا وہ مٹی کا ٹکڑا اتنی ہی اونچائی پر جائے گا۔ بچے کے اندر کم طاقت تو بچے کا ہاتھ مٹی کے ٹکڑے کے لیے سہارا بنا مگر کچھ اونچائی پر گیا۔ پہلوان کے اندر زیادہ طاقت، غلیل کے اندر اس سے زیادہ اوپر پھینکنے کی طاقت، ایئر گن کے اندر اس سے بھی زیادہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سہارا جیسا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اسی طرح کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ مٹی کا وہ ٹکڑا اوپر کب تک جائے گا؟ جب تک اس سہارے کی طاقت اس میں کام کرے گی، اور جو ہی اس کی قوت اور طاقت نے اسے چھوڑ دیا تو پھر وہ مٹی کا ٹکڑا اوپر نہیں جائے گا، وہیں سے نیچے آ جائے گا۔ اسی طرح سے جناب انسان کا حال، چونکہ یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں اس لیے یہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے گناہوں کے گڈھے میں گرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب ان کو اونچائی پر لے جانے کے لیے اور گناہوں کے گڈھے سے نکال کر نیکی کے پہاڑ پر پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا آدمی اتنا ہی بلندیوں کی طرف جائے گا۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عظیم، سب سے طاقتور، سب سے مضبوط سہارا ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بنایا۔ رسول پاک خدا تک پہنچانے کے لیے اور بلندیوں پر لے جانے کے لیے سب سے بڑے سہارا، اسی لیے جو اس سہارے سے ڈائریکٹ متعلق ہو گیا، تو ابھی میں نے بتایا کہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا اتنی ہی بلندی پر کوئی چیز جائے گی۔ تو جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بلا واسطہ ڈائریکٹ تھام لیا اور اس سہارے کو انہوں نے اپنا لیا، تو پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ اب قیامت تک کوئی ان سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نے ان کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ غوث، قطب، ابدال، حتیٰ کہ غوث اعظم تو ہو سکتے ہیں مگر کوئی بھی ایک عام صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، چونکہ سہارا بہت عظیم۔ تو اس لیے جنہوں نے ڈائریکٹ اس سہارے کو اپنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس حضرات کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ہماری اور آپ کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ سہارا، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ جب تک سہارا لیا رہے گا کوئی تو بلندیوں کی طرف جاتا رہے گا، اور سہارا اگر چھوٹ گیا تو فوراً وہ نیچے کی طرف آ جائے گا۔ اسی لیے اگر کسی نے رسول پاک کا دامن تھاما
تو بلند تو ہوا، لیکن اگر دامن چھوڑا تو دھڑام سے وہ نیچے گڈھے میں چلا آئے گا۔ وہ چاہے کسی بھی بلندی پر گیا ہو، لیکن جس نے رسول پاک کا دامن چھوڑا اور اس عظیم سہارے کو اس نے چھوڑ دیا تو زمین پر نہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی اس کے لیے جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یعنی رسول پاک کا سہارا جس نے چھوڑا، رسول پاک کا دامن جس نے چھوڑا، وہ گرے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم کی وادی میں جائے گا، جہنم کے گڈھے میں گرے گا۔ اور جس نے رسول پاک کا دامن تھام لیا تو پھر وہ بلندیوں پر ہی چلتا رہے گا اور اس کا مقام بلند ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنے بارگاہ میں حاضری کے لیے سب سے بڑا سہارا رسول پاک کو بنایا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے ہم غلاموں کے لیے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو سہارا منتخب کیا اور بہت مضبوط سہارا جسے بنایا، وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا کیا، وہ مقام عطا کیا، وہ بلندی عطا کی کہ اتنے عظیم و سہارا بنے کہ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، بے پڑھا لکھا پڑھا لکھا سب ان کے لیے کون سا لفظ بولتے ہیں؟ بڑے پیر دستگیر۔ دستگیر کا معنی ہوتا ہے پکڑنے والا، تو دستگیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کا پکڑنے والا۔ گویا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے سہارا ہیں کہ وہ جلوہ فرما تو ہیں بغداد میں، مگر دنیا کے ہر خطے کے مسلمان ان کو پکارتے ہیں تو بڑے پیر دستگیر کہہ کر، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غوث پاک اگرچہ بغداد میں ہے مگر ہمارا سہارا ہماری آبادی میں بھی بن کر وہ تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قدیر نے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے بڑا عظیم سہارا بنایا۔ اسی لیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال، میرے مرید لا تخف، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈرو مت خوف رکھو، لا تخف، ڈرو مت، اس لیے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا، تمہارا دشمن تم پر اٹیک کرے گا، اور اگر تمہارے دل میں میری سچی عقیدت ہے تو میں تمہاری حمایت میں آ کر کے اس پر حملہ کر دوں گا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تو یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفاداری نے انہیں اطاعت الہی نے اس منصب پر پہنچا دیا کہ وہ بلندی کے اس مینار پر ہیں کہ وہاں سے جہاں چاہیں جس کے لیے چاہیں مدد کا ہاتھ پھیلا دے۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، ہم اور آپ اس وقت مسجد غوثیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ابھی کوئی شخص تیسری منزل پر چلا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، پوری آبادی نظر آئے گی، اور اگر اور اوپر چلا جائے تو پورا شہر اس کو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی زمین پر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو اس کو کم چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور جوں وہ اونچائی پر جاتا ہے دور تک کی چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں، اور جو جتنی اونچائی پر ہوتا ہے اس کو اتنی ہی دور تک کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلندی پر ہیں، اس بلندی پر ہیں، اس مقام پر ہیں
کہ وہ خود فرماتے ہیں رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری ہوئے زمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رب قدیر نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بلندی عطا فرمائی ہے، اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ وہاں سے وہ پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب غوث اعظم کے مشاہدے کا یہ عالم ہے کہ وہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو بھلا مصطفیٰ جان رحمت کے مشاہدے کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے رفیقان محترم، یہ عظیم سہارا، اس کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ گڈھے میں آ جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان سہاروں کو ہمیں عطا فرمایا ہے اور ان سہاروں سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے ان سہاروں کو چھوڑ دیا تو وہ گڈھے میں گرے گا، اور اگر ان سہاروں کو کسی نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو اس پتے پر چلتا رہے گا انشاءاللہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، جان اور مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور کل میدان محشر میں وہ ان بزرگوں کے سائے تلے ہوگا۔ پھر ان کی رحمتوں اور برکتوں سے رب قدیر انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے آئے، خدا کی مرضی سے، اور جائیں گے بھی خدا کی مرضی سے۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، ورنہ پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں رہ جاتی، کوئی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ آئے اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اور جائیں گے بھی اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے۔ اب آنا اور جانا اس کی مرضی سے ہے، اور یہ جو بیچ میں یہاں رہنا ہے اسی میں امتحان ہے۔ اگر آدمی نے اس درمیان کی زندگی میں امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آدمی اگر آیا خدا کی مرضی سے اور جائے گا خدا کی مرضی سے، اور وہ ٹھان لے کہ میں رہوں گا بھی تو خدا کی مرضی سے رہوں گا، اگر اس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی زندگی کو اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزارنا شروع کر دیا تو حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل کے ذریعہ، نفلی خیرات و صدقات کے ذریعہ، نفلی نمازوں کے ذریعہ، فرائض و واجبات کے بعد اور جو نفلی عبادات ہیں ان کے ذریعہ یتقرب الیہ، مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میری اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو اسے زندگی ملی ہے، اگر اس زندگی میں اس نے اطاعت و فرما برداری کی اور نوافل کے ذریعہ اس نے خدا کا قرب چاہا تو حدیث میں فرمایا گیا وہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے، نوافل فرائض واجبات کی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو پھر ایک منزل اس کو ایسی مل جاتی ہے کہ میں اس کو اپنا اسپیشل محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر وہ جب دیکھتا ہے تو صرف اس کو صرف سامنے ہی کی چیز نظر نہیں آتی ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز اسے نظر آتی ہے، اندر بھی وہ دیکھتا ہے، باہر بھی دیکھتا ہے۔ اس کو میں اسپیشل طاقت دے دیتا ہوں، وہ بظاہر اپنے قدم سے چلتا ہے مگر وہ چاہے تو میری دی ہوئی طاقت سے ایک قدم رکھے اور شرق میں اگر ہو تو فوراً غرب میں پہنچ جائے گا۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی اپنے ان محبوبین کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقط فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی وہی حقیقت میں مکمل طور سے کامیاب ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کامیابی بخشی، ایسی منزل عطا فرمائی کہ اب جتنے اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ
चलता रहेगा। हजरत सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के आने तक सैयदना गौसे आजम ही की अजमत का सिक्का सबसे ज्यादा चलता रहेगा। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और जितने औलियाए किराम इस दुनिया में इस वक्त हैं, वो चाहे बुखारा हो, चाहे बगदाद हो, चाहे वो चिश्त हो, चाहे वो अजमेर हो, आला हजरत फरमाते हैं, मजरे चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। वो कौन सी खेती है, वो कौन सा बाग है, वो कौन सा बागीचा है, वो कौन सा गुलसता है जहां सैयदना गौसे आजम के फैज का पानी न बरसता हो। पूरी दुनिया सैयदना गौसे आजम के फैज़ व बरकत से हिस्सा लेती है। मैं जब बगदाद मोहल्ला गया हुआ था, इससे पहले भी मैंने आपसे गालिबन बताया होगा, वहां मैंने सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की वसाया पर मुश्तमिल एक किताब देखी। वो किताब मैंने खरीदी और जब मैं उसको पढ़ने लगा तो बगदाद के एक प्रोफेसर ने उसके शुरू में लिखा था कि यूं तो पूरी दुनिया के लोग गौसे आजम से अकीदत रखते हैं, मगर सबसे ज्यादा अकीदत रखने वाले कुछ मुल्क खास हैं, जहां पर सरकार गौसे पाक से अकीदत रखने वाले बेशुमार और बड़ी सच्ची अकीदत रखने वाले पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद मोहल्ला के उस रहने वाले ने जहां 2-3 मुल्कों का नाम लिया, हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी नाम लिया और उसमें लिखा कि गौसे आजम से बड़ी अकीदत रखने वाले ममालिक में मुसलमाना ने हिंदुस्तान भी है जो गौसे आजम से बड़ी अकीदत रखते हैं। मैंने जब ये पढ़ा तो बरेली के इमाम अहमद रजा मुझे याद आए, जिन्होंने अपने शेर में कहा है, मेरी किस्मत की कसम खाए सदाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गौसे आजम के दर के गुलाम हैं, उनके कुत्ते हैं, उनकी इज्जत और अजमत के मुहाफिज और निगहबान है, इसलिए कि रसूल पाक तक पहुंचाने का वो ऐसा अजीम सहारा है कि जो गौसे आजम से निगाह फेर लेगा, और गौसे आजम ने भी अगर उससे निगाह फेर ली तो वो न दुनिया में कामयाब हो सकता न आखिरत में कामयाब हो सकता। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें अपने इन महबूबों का दामन अता फरमाया है, ये सहारा है। इसी तरीके से ईमान और अकीदे के तहफ्फुज के लिए सच्चे उलमा सहारा है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया सहारा बन करके आए उम्मत के लिए, अब सहारा के तौर पर उम्मत के लिए क़यामत तक सच्चे उलमा होंगे जो उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे के तहफ्फुज का काम करते रहेंगे और इनको जहन्नम में जाने से बचाकर नेकियों के रास्ते पर लगाने का काम करते रहेंगे। मगर याद रखिए, ये भी अल्लाह के फजल करम और उसके महबूबों की इनायत ही से हो सकता है, वरना बहुत सारे लोग, न जाने कितनी खानकाहों के लोग, न जाने कितनी दरसगाहों के लोग, न जाने कितनी आबादियों के लोग, न जाने कितने गांव के लोग इधर से उधर हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि हमारा ईमान बर्बाद हो गया है। मैं 2-3 महीने के बाद गालिबन आपके बीच हाजिर हो रहा हूं। बेंगलोर राफिजियों से मुनाजरे के बाद बहुत सारे इलाके में राफिजी जो अंदर छुपे हुए थे सुन्नी बन करके वो जाहिर हो गए। उसकी वजह से जगह जगह उन्होंने रिएक्शन शुरू किया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में लोगों ने मजबूर कर करके सिर्फ ये कि हजरत आइए, सुन्नी बन रहा था, मौलवी था, पीर था, मगर पता चला कि सहाबा का गुस्ताख है, पीर है, मौलवी है, मगर पता चला कि हजरत अमीर मुआविया की शान में तबर्रा करता है, गुस्ताखी करता है। जगह जगह पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने बुलाना शुरू किया, जिसकी वजह से ये तवील वक्फा हुआ। और खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ये सआदत बख्शी कि रसूल पाक की वो मुकद्दस जमात सहाबा जिसके बदौलत हम तक दीन पहुंचा है, जब कुत्ते उस मुकद्दस जमात पर भूखते हैं तो
रब कदीर इस फकीर को उन भूखने वालों का जवाब देने के लिए मुंतखब फरमाता है। ये खुदा का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान भर में कोई बातिल ताकत अगर सर उठाती है, रसूल पाक की अजमत पर कोई हमला करता है, सहाबा की शान में कोई गुस्ताखी करता है, तो बहुत सारे उलमा कहते हैं अख्तर हुसैन कादरी को बुलाओ। मैं भी अपनी किस्मत पर नाज करता हूं कि रब कदीर ने इमाम अहमद रजा के वार की हैसियत से मुझे मुंतखब फरमा दिया है। इसलिए रफीकान मोहतरम, मैं अकीदा व अमल के हवाले से जो बातें आप तक पहुंचाऊं, मैं अपनी बात नहीं पहुंचाता। अगर अपनी बात पहुंचाता तो मैं भी जलील और रुसवा हो गया होता। आपने चंद रोज पहले देखा होगा, झांसी में एक बड़ी खानकाह के साहब आए हुए थे, रोब दबदबे और ताव भाव के साथ, मगर फकीर को देखते ही सारे उनके औसान खता कर गए और मुनाजरे की मुकम्मल तैयारी करके आए हुए थे। लेकिन जो ही गौस आजम के सच्चे गुलामों को, साहबे किराम के सच्चे वफादारों को देखा, कहने लगे मैं तो मुनाजरा के बारे में जानता भी नहीं था कि मुनाजरा हो रहा है, उसके लिए बुलाया जा रहा। जबकि वहां पे उसका मुरीद तकरीबन 1.5 साल से मस्जिद में सहाबा की अजमत से खिलवाड़ करता था, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफी साबित करता था। मगर जब मुकाबले की बात आई तो कहने लगे हम तो जानते ही नहीं थे कि मुनाजरा होता है। तो मैंने फौरन अपने दिल में सोचा कि ये इमाम अहमद रजा का मुझ पर एहसान है, उनकी इनायत है। हुजूर शेर बेशेर सुन्नत ने किसी मौके पर एक शेर कहा था, वो शेर मुझे याद आ गया, सब हूं मैं उबैद रज़वी गौस व रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। दुश्मन चाहे सहाबा का हो, चाहे अहले बैत का हो, चाहे औलिया का हो, जो उनका दुश्मन है वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता है। उनका दुश्मन हमारा दुश्मन, उनका दोस्त हमारा दोस्त हुआ करता है। रफीकान मोहतरम, इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि फितनों के इस दौर में मजहबी फितने जिस तेजी से आबादियों में फैल रहे हैं, बिलखुसूस मुझको एक साहब ने बताया कि 15 से 25 साल तक के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको मौलाई के नाम पर राफजी की गोद में बैठाने का तहकाम चल रहा है। इसलिए सख्त जरूरत इस बात की है कि आप हजरात तक के पैगाम पहुंचाया जाए कि मसल के आला हजरत पर मजबूती से कायम रहिए, ताकि आपका ईमान कोई बर्बाद न करने पाए। नमाज की पाबंदी कीजिए, जुमे मुबारक का दिन आए तो दूसरे कामों को थोड़ा मुअख्खर कर दीजिए। अगर आपको 6 दिन 7 दिन मिलता है काम के लिए, तो एक दिन अल्लाह और रसूल के लिए खास कर आप लोग वक्फ रखिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, बुजुर्गों की अकीदत दिल में रखिए, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अफ्कार और नजरियात और उनकी तालीमात सच्चे उलमा से हासिल करते रहिए और सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह यहां भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।